نمبر 2، توحید کی اہمیت کیا ہے؟ تمام رسولوں نے توحید کی دعوت دی. جتنے بھی رسول آئے ہر ایک کی دعوت میں مرکزی دعوت. یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے دوسری کوئی بات نہیں کہی، بہت ساری باتیں رسولوں کی دعوت کا حصہ تھی، لیکن ان لوگوں کی مشترکہ اور مرکزی دعوت، کامن دعوت اور سینٹرل دعوت ان کی کیا تھی؟ توحید. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. سورہ الانبیاء آیت نمبر 25. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اے نبی آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف اس پیغام کو بذریعہ وحی ہم نے ضرور بھیجا. کیا پیغام تھا وہ؟ اللہ نے فرمایا انہ لا الہ الا انا، کہ میرے سوا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی حقیقی معبود نہیں، کوئی سچا معبود نہیں، فاعبدون، تو تم میری ہی عبادت کرو. سارے نبیوں کی طرف یہ پیغام تھا کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو تم میری عبادت کرو، میری ہی عبادت کرو. جب کوئی عبادت کے لائق نہیں تو کس کی کرنا چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ کی. سارے رسولوں کی طرف یہ پیغام تھا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سارے رسولوں کی مشترکہ اور مرکزی دعوت توحید تھی. جب اتنے رسول اللہ نے بھیجے اور ہر رسول نے یہ دعوت دی تو معلوم ہوا کہ کوئی نہ کوئی اہم بات ہوگی، تبھی تو سب کو یہ دعوت دی گئی، اور سب کی ضرورت تھی تبھی تو سب کو پیغام، ہر امت کو پیغام دیا گیا. تو کوئی ایک امت بھی ایسی نہیں تھی جس کی ضرورت، جس کی اہم ترین ضرورت، بنیادی ضرورت توحید نہ ہو. یہ ایسی چیز ہے. اب دیکھیے احکام الگ الگ تھے. پچھلی امتوں کے لیے مال غنیمت استعمال کرنا جنگوں کے بعد حرام تھا، لیکن امت مسلمہ کے لیے، اس امت کے لیے حلال کر دیا گیا. پچھلی امتوں میں بعض احکام تھے، اس امت میں احکام تبدیل ہو گئے. تو بعض احکام تبدیل ہوئے، توحید کبھی تبدیل نہیں ہوئی. توحید کبھی آپشنل نہیں رہی کہ پچھلوں میں تھا اس امت میں نہیں، یا پچھلوں میں وہ چیز نہیں تھی اس امت میں ہے. ایسا نہیں ہے، سب کی ضرورت ہے. تو یہ بہت اہم چیز ہے جس کو ساری امتوں کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے.